السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، درس فتح الغیب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور آپ کا خطبہ ہم نے سماعت فرمایا، خطبے کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا اور اس کی تشریح فرما رہے ہیں، اور خطبے کی تشریح بھی تقریباً آدھی ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں سماعت فرما لیا ہے۔ آج اس کے آگے کی تشریح و تفصیل سماعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ نے مقدر رکھا تو آج ہی انشاءاللہ پہلا مقالہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ پہلا مقالہ ہی اگر دیکھیں تو پورا اسلام کا نچوڑ، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ ساری چیزوں کو حاوی ہے۔ تو آئیے اب جو آپ نے خطبہ مقدمے کے طور پر جو دیا تھا، اس خطبے کی ہم تفسیر اور تشریح اور تفصیل ڈیٹیل سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے اب اس کو آغاز کرتے ہیں۔ ولا مخلوبا من نعمته فهو المحمود بما جنى والمشکور بما زوى۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روکی اور باز رکھی جانے والی اشیاء سے مراد وہ ظاہری عطیات بھی ہو سکتے ہیں جو الطاف مخفیہ کو متضمن ہو، یعنی جو الطاف مخفی یعنی چھپے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم کو شامل ہے، یعنی اس کا ہر حال میں شکر ہے، خواہ حالت نعمت ہو یا حالت مشقت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے، چاہے ہم حالت نعمت میں ہو، چاہے ہم حالت مشقت میں ہو، چاہے ہم صحت مندی اور تندرستی کی حالت میں ہو، چاہے بیماری اور ابتلا کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں حصول نعمت کی طرح نزول بلا کے وقت کا وظیفہ بھی شکر ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ کے اس خطبے کا اور کھولتے ہوئے اس کی اور تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حصول نعمت کی طرح نزول بلا کے وقت کا وظیفہ بھی شکر ہے، یعنی جب نعمت حاصل ہو تو شکر بجا لانا ہے۔ جب کوئی نعمت میسر آئے، جب کوئی نعمت حاصل ہو بندے کو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اسی طرح نزول بلا کے وقت کا وظیفہ بھی شکر ہے فرما رہے ہیں، یعنی جب کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی محنت، مشقت بندے پر آ پڑ جائے تو اس وقت بھی شکر بجا لانا چاہیے بندے کو، اس وقت بھی شکر بجا لانا چاہیے۔ جیسا نعمت ملنے پر بندہ شکر بجا لانا چاہیے، اسی طرح آزمائش اور ابتلا اور مصیبت اور تکلیف میں بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ کیوں کہ یہ ان بلاؤں، ان مصیبتوں، ان تکالیف، ان بیماریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ ابتلا، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ بیماری ہمارے لیے ہمارے یا تو درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے یا تو ہمارے گناہوں کو میٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ ابتلا یعنی بیماری اور پریشانی، مصیبت، تکلیف کے وقت میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اللہ کی نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اسی طرح ہمیں نزول بلا کے وقت بھی اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ باطنی نعمتوں کو
متضمن ہے، کیونکہ اس سے باطنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ باطنی نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہماری نگاہوں سے دور ہیں، ہمارے گناہوں کا دھل جانا، ہمارے درجات کا بلند ہو جانا، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا، یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ نزول بلا کے ذریعے اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے مطابق یا تو بندے کے گناہ میٹ دیتا ہے، اگر اس کے گناہ نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کو اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں مگر چونکہ بلا کے وقت بندے کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے صبر کو شکر کا بدل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا کے وقت بندے کو دقت، تکلیف، مصیبت، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس لیے صبر کو شکر کا بدل قرار دیا گیا ہے، یعنی صبر کرنا ہی شکر ہے، صبر کو شکر کا بدل قرار دیا گیا ہے، یعنی ان مصائب و آلام اور مصیبت اور تکلیف اور بیماری کے وقت صبر کرنا گویا کہ شکر کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو یہ شکر کا بدل ہے۔ بہنگام زحمت مشو نا امید کہ ابر سیاہ بارد آب سفید، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر یہاں پر تحریر فرما رہے ہیں کہ بڑا بہترین شعر ہے ہمارے لیے کہ زحمت اور تکلیف اور مصیبت اور مشقت کے وقت نا امید مت ہونا، بہنگام زحمت مشو نا امید، زحمت کے وقت، تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، رنج و الم کے وقت، پریشانی اور مصیبت اور بیماری کے وقت مشو نا امید، اللہ اکبر، نا امید مت ہونا، نا امید مت ہونا، نا امید نہیں ہونا کہ ابر سیاہ بارد آب سفید، اللہ اکبر، کہ جو سیاہ بادل آسمانوں پہ چھا جاتے ہیں، کالے بادل جب آسمانوں پہ آ جاتے ہیں تو یہ کالے بادل کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کالے بادلوں کے ذریعے ہی بارش نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کالے بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے سیراب کرتا ہے، ہمارے کھیت لہلہاتے ہیں، ہماری زمینیں زرخیز ہو جاتی ہیں، ہمارے جانوروں کے لیے چارہ بن جاتا ہے، ہماری کھیتیوں کے لیے پانی آ جاتا ہے۔ الغرض یہ جو سیراب ہوتا ہے، یہ کالے گھٹا گھور بادل آ کر یہ ساروں کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابر سیاہ یعنی کالا بادل کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں سفید پانی رکھا ہے۔ تو اے بندے اور اے انسان کہ جب تم پر کوئی مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں تو تم پریشان نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا کہ اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور تمہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں زحمت کے وقت نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاہ بادل سفید بارش برساتے ہیں، کیونکہ بندے کی شان ہے فی العطاء شاکر و فی البلاء صابر، کہ بندے کی شان یہ ہے کہ بندہ انعام پر شاکر ہو اور مصیبت پر صابر ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی انعام و اکرام حاصل ہو جائے، اسے کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو شکر بجا لائے، اور جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ صبر یا شکر کا بدل ہے۔ تو حاضرین اکرام یہ ہے کہ فی العطاء شاکر و فی البلاء صابر، یہ ممکن ہو سکے تو یہ الفاظ یاد رکھ لے، اپنی زندگی بھر کام میں آنے والے ہیں۔ فی العطاء شاکر و فی البلاء صابر، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو ہم شکر بجا لائیں، اور جب کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری آ جائے تو صبر کا دامن تھامے رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ثم الصلاۃ علی نبیہ محمد المصطفیٰ
یعنی پیران پیر کے خطبے تمہید کے طور پر جو خطبہ یہاں پر نقل کیا گیا پیران پیر کا، اس میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اس کی تشریح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بعض نسخوں میں الصلاۃ کے بعد سلام بھی ہے، یعنی یہ جو نسخہ ہے اس میں ہے ثم الصلاۃ علی نبیہ، یعنی اس نسخے میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل ہو، درود ہو۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بعض دیگر نسخوں میں ثم الصلاۃ کے بعد والسلام بھی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل ہو اور اللہ کی سلامتی بھی نازل ہو۔ بعض نسخوں میں سلام کا بھی لفظ آیا، ثم الصلاۃ والسلام علی نبیہ، ایسا آیا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت صلاۃ کے ساتھ سلام بھی ملانا چاہیے۔ یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جب درود پڑھو تو ساتھ ساتھ سلام بھی شامل کر لیا کرو، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہی نہیں بلکہ سلام بھی پڑھا کرو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھتے وقت صلاۃ کے ساتھ سلام بھی ملانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم صلو علیہ وسلموا تسلیما پر پوری طریقے سے عمل ہو سکے۔ فرما رہے ہیں کہ جب درود شریف پڑھو تو صلاۃ کے ساتھ درود کے ساتھ سلام بھی شامل کر لیا کرو تاکہ اللہ کے حکم کی مکمل طور پر پیروی ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم جو دیا ہے صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خوب سلام بھیجو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو ساتھ سلام کو بھی ایڈ کر لیا کرو، سلام کو بھی شامل کر لیا کرو۔ ثم الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اپنے درود میں بھی اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ہم اپنے درود میں درود بھی رکھیں اور سلام کو بھی شامل کریں۔ تو یہ اللہ کے حکم پر مکمل پیروی ہوگی، مکمل عمل آوری ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے اور سلام بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں صرف سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ خوب سلام بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے مکمل حکم کے عمل پر آوری ہو، اس لیے درود کے ساتھ سلام بھی شامل کر لیا کرے۔ فرماتے ہیں درود شریف پڑھتے وقت صلاۃ کے ساتھ سلام بھی ملانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم صلو علیہ وسلم و تسلیما کہ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، اس آیت کریمہ پر پوری طریقے سے عمل ہو سکے۔ اس کے بعد الزاہد فی الدنیا الطالب الراغب فی الرفیق الاعلی المجتبی من خلقہ المنتخب من بریتہ الذی جاء الحق بمجیئہ وزہق الباطل بظہورہ۔ اب اس کی تشریح کہ دنیا کی خواہش نہیں رکھتے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے طور پر اور آپ کے اوصاف حمیدہ اخلاق کریمہ کے طور پر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الزاہد فی الدنیا الطالب الراغب فی الرفیق الاعلی، دنیا کی خواہش نہیں رکھتے، دنیا کی خواہش نہیں رکھتے اور رفیق اعلیٰ کی رغبت رکھتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہے سماعت فرمائیں۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے وہ راست اور درست ہے، چنانچہ امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نئے بہوا گفت کہ او را از گفت
کہ آنچا بگفتند بدو باز گفت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اپنی خواہش سے کبھی نہیں فرمایا، اپنے نفس اپنی خواہش سے کبھی نہیں فرمایا، بلکہ جو بھی آپ نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا وہی فرمایا ہے، چونکہ آپ کی شان میں وارد ہے وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں بولتے، اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کوئی چیز نہیں فرماتے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جو القاء ہوتا ہے، جو وحی آتی ہے وہی فرماتے ہیں۔ الزاہد فی الدنیا طالب الراغب فی الرفیق الاعلیٰ، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں دنیا کی نعمت و آرائش سے و آسائش سے بے نیاز ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نعمتوں اور آسائش سے بے نیاز ہیں، اور آپ کو اس کی کوئی حاجت یا آپ کو اس کی کوئی تمنا، کوئی اس کی طلب بالکل نہیں ہے دنیا کی۔ الراغب فی الرفیق الاعلیٰ، آپ چاہنے والے ہیں، آپ رغبت رکھنے والے رفیق اعلیٰ کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طلب ہے آپ کو۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کریم، ملائکہ اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ رفیق اعلیٰ سے مراد یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اور ملائکہ اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت، وصال شریف کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ کیا آپ دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف آنا پسند کریں گے، یا ہمارے پاس آنا پسند کریں گے؟ اگر دنیا میں رہیں تو آپ کی مرضی کے مطابق سارے جہانوں کے خزانے، ساری دنیا کے خزانے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، آپ کے سامنے ڈھیر کر رکھ دیے جائیں گے، اور آپ کے مرتبہ و مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ ہمارے پاس تشریف لاؤ تو بات کچھ اور ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ مجھے دونوں چیزوں میں اختیار دیا گیا، چاہے تو میں دنیا کو اختیار کروں یعنی زندہ رہوں اور دنیا میں اور وقت کے لیے رہوں، اگر چاہوں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الرفیق الاعلیٰ، اخترت الرفیق الاعلیٰ فرمایا، یعنی میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہا ہے۔ یہ حدیث شریف یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی لا رہے ہیں کہ اس حدیث شریف کا خلاصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزوں میں اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو آپ دنیا میں اور رہیں، چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کا انکار کرنے والے اس حدیث شریف کو بھی ذرا غور کر لیں کہ رب ذوالجلال نے یہاں پر آپ کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو آپ دنیا میں اور رہے، چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخترت الرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، میں نے چن لیا ہے، میں نے اختیار کر لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے رفیق اعلیٰ کا۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا، چاہے تو آپ دنیا میں اور رہیں، چاہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخترت الرفیق الاعلیٰ، یعنی میں رفیق اعلیٰ وہاں آنا ہی پسند کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی پسند کرتا ہوں میں۔ اب اس کے بعد جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر فرمائے ہیں المجتبى من خلقه المنتخب من بریته الذي جاء الحق بمجیئه وزهق الباطل بظهوره، اس کی تشریح فرما رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پیران پیر کے الفاظ مختصر ہیں لیکن ان میں معانی کا ایک سمندر ہے، تو اسی کو
شیخ عبدالحق محدث دہلوی کھول رہے ہیں اس کو. یہ پیران پیر کے جو الفاظ ہے اس کے پیچھے بہت معانی کا گہرا سمندر ہے، تو اس کو کچھ کھول رہے ہیں. تو آئیے اس کے بارے میں کیا آپ تشریح فرما رہے ہیں اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیران پیر نے فرمایا المجتبی من خلقہ، ساری مخلوق میں سے چنندہ، المنتخب من بریتہ، اور ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے. الذی جاء الحق بمجیہ، وہ ذات جن کی آمد سے حق ظاہر ہو گیا اور آپ کے ظہور سے باطل ختم ہو گیا، باطل پاش پاش ہو گیا. سبحان. اب اس کی تشریح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن دیوار کعبہ کے ساتھ مضبوط باندھے ہوئے بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کیا. دیوار کعبہ کی طرف مضبوطی سے باندھ دیے ہوئے بت جو لگے ہوئے تھے دیواروں پر خانہ کعبہ کی، اس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھڑی سے اشارہ کیا. اشارہ فرماتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل پاش پاش ہو گیا. جیسے یہ آیت تلاوت کرنا تھا تو بت دیوار سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اسی چیز کی طرف، ان واقعات کی طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کی طرف پیران پیر ان الفاظ کے ذریعے اشارہ دے رہے ہیں. یہ اشارہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر کھل گیا تو آپ نے یہ تشریح کے طور پر یہاں پر فرمایا. تو فرما رہے ہیں حضور کے اشارے اور آپ کی یہ آیت تلاوت کرنے پر وہ جو بت دیواروں سے مضبوط جو گڑے ہوئے بندھے ہوئے تھے وہ بت اکھڑ کر زمین پر گر پڑے. پھر اس کے بعد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام اور تابعین اکرام کے اوپر درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بھیجا ہے. تو آئیے اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یہاں پر صحابہ اکرام و تابعین رضی اللہ عنہم کی افضلیت تمام امت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے. یعنی پہلے وعلی الطیبین من آلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جو پاکیزہ آل ہے ان پر درود و سلام ہو، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ اکرام پر، والتابعین لہم، اور ان کی اتباع کرنے والے اچھی طریقے سے ان تمام پر درود و سلام ہو. یہ ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں علماء کی بہت بڑی طویل مباحث ہے، میں ان ساری چیزوں میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک خلاصتاً اور جو بیسک اور بنیادی بات ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں. درود و سلام یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، صحابہ اور تابعین اور دوسرے لوگوں کے لیے اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا. ان کے اوپر درود بھیجنا، سلام بھیجنا یہ درست نہیں ہے. ہاں علماء اکرام نے جو متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے حضور کی اتباع میں، حضور کی متابعت کرتے ہوئے، حضور کے بعد ان کو اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ جائز ہے. حضور کو ہٹا کر ان پر درود و سلام بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. جب درود شریف پڑھا جا رہا ہو جیسے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اس طریقے سے شامل کیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر دوسروں کو درود و سلام بھیجنا یہ اہل سنت والجماعت کے پاس، جمہور کے پاس یہ درست نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں تبعاً اگر بھیجا جائے تو یہ اہل سنت والجماعت کے پاس بالکل جائز ہے، یہ یاد رکھیں. تبعاً یعنی حضور کے ذکر کے بعد اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ جائز ہے. اگر حضور کا ذکر کیے بغیر ان پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے تو یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے پاس صحیح نہیں ہے. اور حضور کی آل کو بھی چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اصحاب اور جتنے لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے حضور کی متابعت میں. حضور کے بعد تبعاً اگر ان کو شامل کیا جائے تو جائز ہے. حضور کو چھوڑ کر یا آل کو چھوڑ کر یا اصحاب کو چھوڑ کر اس طریقے سے اگر کسی اور پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے.
یا حضور کو چھوڑ کر چاہے آل پر بھیجا جا رہا ہو یا اصحاب پر بھیجا جا رہا ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں، اس کی تشریح یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پر صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام اور تابعین کے بارے میں کچھ ان کے صفات یہاں پر بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد دعائیہ کلمات یہاں پر آپ نے فرمایا، پھر نبی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان میں کچھ الفاظ آئے، ان کی تشریح فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ رازق ہے، ہم کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، نفع دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور ہم اسی کے حوالے ہیں، اور وہ ہمیں زندہ کرتا ہے اور نقصان دینے والی چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کل ذالک برحمتہ و تحیتہ، یہ ساری کی ساری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد فرما رہے ہیں یہ تمام نعمتیں اس کی رحمت اور مہربانی، بخشش اور احسان کرنے سے اور ہمیشہ حفاظت میں رکھنے سے ہیں۔ وہ گفتار و کردار، نہاں و اشکار، اظہار و اخفا، سختی و سستی، تنگی و فراخی اور نرمی و گرمی میں حفاظت فرماتا ہے۔ بأسا اور ضرہ دونوں کے معنی سختی کے ہیں، سخت حالت کے ہیں۔ بأسا اور ضرہ یہ دونوں سختی کے معنی میں آتے ہیں۔ بأسا بأسن بمعنی عذاب، عذاب کے معنی میں ہیں، اور ضرہ ضرن کے بمعنی گزند سے مشتق ہے، یعنی کوئی تکلیف پہنچنا، مستقل اس سے نکلا ہے، اس سے نکلا ہے۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بندوں پر اپنی نعمتیں ظاہر فرمائی، بندوں کو اپنی کئی نعمتوں سے نوازا، تو ان نعمتوں کا ذکر بھی یہاں پر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں بندوں پر ہے، صبح شام دن کے 24 گھنٹے، دن اور رات میں، ہر لحظہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر وارد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہر حال میں ہیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منی سیکنڈ، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں نازل نہ ہوتی ہو۔ یہ ہمارا سانس لینا، سانس کا اندر جانا اور باہر آنا بھی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک۔ تو حمد و صلاۃ اور تضرع و دعا کے بعد فرماتے ہیں کہ رات دن کی ہر ساعت، ہر لحظہ، ہر خطرے دل اور ہر حال میں پے در پے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں وارد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد بطور استدلال کے، بطور دلیل کے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، دعاؤں کو قبول کرنا اس کی مشیت اور فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ہماری دعاؤں کو وہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، یہ اس پر لازم نہیں ہے، وہ قبول چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ اور یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک نسخوں کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ نسخے یعنی یہ کتابی، یہ بعض مخطوطات ہوتے ہیں، بعض ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہوتے ہیں، بعض آج کل جیسا کئی کتابیں، بعض کتابیں ہندوستان میں چھپتی ہے، بعض پاکستان میں چھپتی ہے، بعض ہندوستان میں بھی دہلی میں چھپتی ہے، بعض کتابیں حیدرآباد میں چھپتی ہے، گجرات میں، الغرض جہاں جہاں پر پرنٹنگ پریس کے مرکز ہو وہاں پر کتابیں مختلف لوگ اپنے اپنے شوق اور ذوق سے چھاپتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بعض نسخوں کے اعتبار سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، یا کچھ حذف و اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہوتا ہے، عموماً نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو یہاں پر الفاظ ہیں کہ اما بعد فإن نعم اللہ علی العباد کثیرۃ متواترہ، کہ حمد و صلاۃ کے بعد کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر
متواتر ہے، مسلسل ہے، کنٹینیو ہے، ڈسکنٹینیو نہیں، بالکل مسلسل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر جاری ہے، مسلسل ہے۔ تو یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری نسخوں میں، ایسی دوسری جو کتابیں ہیں، دوسری جگہ جو چھپی ہیں، ان بعض نسخے میں یہ ہے کہ یہاں پر علی العبادی کے بجائے، یعنی بندوں پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں کنٹینیو مسلسل جو وارد ہو رہی ہیں، اتر رہی ہے، گر رہی ہے، اس کے بجائے، بندوں کے بجائے وہاں پر پیران پیر کا ذکر ہے کہ اما بعد فإن نعم اللہ علی، کہ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر مسلسل کنٹینیو پے در پے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات مجھ پر وارد ہو رہے ہیں، مجھ پر گر رہے ہیں، مجھ پر نازل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ چونکہ پیران پیر اپنے مجاہدات، اپنے ذکر فکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب کا وہ مقام حاصل کر لیا کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر نازل نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور برکات آپ پر نازل نہ ہوتے ہو، ایسا کوئی لمحہ نہیں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات مجھ پر نازل ہوتے رہتی ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں یہ آگے اور پیچھے کے اعتبار سے یہی زیادہ مناسب ہے، ہائے ہائے ہائے، بے شک، کیونکہ یہاں پر پیران پیر کا ذکر چل رہا ہے اور آپ یہاں پر اپنے اوپر اللہ کی وارد ہونے والی رحمتوں و برکتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہی زیادہ مناسب ہے یہاں پر جی، کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ انعامات ہیں، یہ بعد والے کلام کے زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ساعت کس کو کہتے ہیں؟ ساعت، ساعت کا جو لفظ آیا ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، اس کی تشریح فرما رہے ہیں ساعت وقت زمانہ کے موجودہ حصے کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کا اب فی الوقت، ایٹ پریزنٹ، اب فی الوقت، اس کو ساعت کہا جاتا ہے۔ لحظہ کا معنی ہے بدنبال چشم نگریستن، آنکھ کے پچھواڑے سے دیکھنا، یعنی اس طریقے سے آنکھ کے ایک سائڈ سے ترچھی نظر کر کے دیکھنا، تو اس کو لحظہ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک گھنٹے تک آپ 1-2 منٹ تک ایسا دیکھ لیتے، بیٹھ نہیں سکتے، یعنی ایک کچھ تھوڑی دیر، آپ تھوڑی دیر دیکھ سکتے، زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں میں سے پانی آ جاتا، آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوتی۔ تو اتنا بھی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات پیران پیر پر نازل نہ ہوتے ہوں، نہ گرتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خاطر کا معنی دل میں گزرنے والا اندیشہ ہے، یعنی پیچھے جو ایسا دل میں ہر گزرنے والا اندیشہ، یعنی ہر لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات آپ پر نازل ہوتے ہیں، یعنی سارے دل کا احاطہ کر لیا، یعنی صحت حال اور صدق مقال جمع ہو گئے۔ تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولا تضبطها العقول ولا الاذهان ولا يحصيها الجنان ولا يعبرها اللسان، یعنی ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہے کہ جس کو عقلیں اور ذہن جس کو ضبط نہیں کر سکتا، اور دل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، ایسی حالات مجھ پر وارد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان جملہ نعمتوں میں سے یہ ہے کہ ما مکن من تعبیرها اللسان واظهارها الکلام وکتبها البنان وتفسیرها البیان وکلمات برزت وظہرت لی من فتوح الغیب۔ اللہ اکبر، اتنی نعمتیں انوار و تجلیات مجھ پر نازل ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن من جملہ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ان میں سے کچھ چیزوں کو میں نے اپنے زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے یہ فتوح الغیب کی شکل میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظہرت لی من فتوح الغیب، یہ جو کچھ کلمات تھے ان میں سے کچھ چیزیں میں نے اس فتوح الغیب کے ذریعے ظاہر فرما دیا ہے۔ فحلت فی الجنان فاشتغلت المکان فانتجها وابرازها صدق الحال فتولى ابرازها، کہ تو ان تمام نعمتوں میں سے جن کو تعبیر کے لیے زبان کو
اظہار کے لیے کلام کو لکھنے کے لیے انگلیوں کو اور اس کی تفسیر و تشریح کے لیے بیان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت بخشی، اور فتوح الغیب ظاہر ہونے والے کلمات سے یہ کچھ ہیں، یعنی فتوح الغیب میں سے یہ کچھ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وارد کیا ہے، اس کو پیران پیر نے لکھا ہے، جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ عالم غیب کی فتوح سے مجھ پر جو کچھ ظاہر ہوا ہے اور لوگوں کے قلوب میں بیٹھ گئے ہیں اور مکان کو بھر دیا ہے، یعنی آپ کے دل کو بھر دیا ہے، اور پھر حال و قال کی موافقت ظہور پذیر ہوئی۔ حال اور قال یعنی اب تک وہ واردات آپ کے قلب پر ہوتے تھے، اب آپ زبان اور قلم کے ذریعے وہ لوگوں تک بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نعمت حفاظت سے ان کلمات کو ظاہر بنوں کے زبان و قلم لانے کی توفیق بخشی، اور مخلوقات کے پروردگار کی رحمت یہ ہوئی کہ صحت گفتار میں کوئی غلطی نے راہ نہیں پکڑی، یعنی ان چیزوں میں یہ بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے فضل سے، اور مریدین و طالبین نے راہ حقیقت کو درمیان راہ کے قریب تر لانے کی طرف حجت ٹھہری۔ یعنی یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ مقالجات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ پند و نصائح ہیں جن کے ذریعے مریدین، سالکین، طالبین، بندگان خدا کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اور شیخ کو اپنے سے راضی کر دے۔ یہ خطبہ یہاں پر مکمل ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر پہلا مقالہ ہے، انشاءاللہ اس مقالے کے بعد میں ہم اس کو آگے مسلسل جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضات و برکات سے ہم کو بھی مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔